جب ہم ذہنی امراض کی بات کرتے ہیں، ایسے امراض ڈپریشن کے، پریشانیوں کے، تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے یہ ان لوگوں کے امراض ہیں جو لیس پریویلیجڈ ہیں، غریب لوگ ہوں گے، پریشان لوگ ہوں گے، دولت کی کمی ہے، شہرت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، یا یہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں کہ یہ ان کے امراض ہیں۔ یہ کس طبقے کی زیادہ بیماری ہے؟ دماغ کی بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر شخص کو دماغ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کون سا طبقہ ہے جس کے لوگ ہمارے پاس ایڈمٹ ہیں؟ نہیں تو بڑے لوگ کیوں آتے ہیں؟ بڑے لوگ یا مشہور لوگوں کو تو نہیں امراض ہونے چاہیے۔ کیا بیماری ہے جو جس کو اسکیزوفرینیا مالکولیا کہتے ہیں، اور یہ 1 to 2% آف دی پاپولیشن ہوتا ہے پوری دنیا۔ اس میں ہوتا کیا ہے مثلا؟ اس میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اس طرح خیال آتا ہے کہ دو لوگ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ دشمن ہے میرے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم ذہنی امراض کی بات کرتے ہیں، ایسے امراض ڈپریشن کے، پریشانیوں کے، تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے یہ ان لوگوں کے امراض ہیں جو لیس پریویلیجڈ ہیں، غریب لوگ ہوں گے، پریشان لوگ ہوں گے، دولت کی کمی ہے، شہرت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، یا یہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں کہ یہ ان کے امراض ہیں۔ 20-25 سال سے آپ ایک ایسے ادارے کو دیکھ رہے ہیں جو کروڑوں روپے خرچ کر کے لاکھوں ذہنی امراض کے لوگ ڈیل کر رہے ہیں، سب لوگ ہیں اس میں۔ یہ کس طبقے کی زیادہ بیماری ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شاندار کوشچن کیا، اور اس کوشچن کا جواب دینے سے پہلے میں چھوٹی سی ایک اور بھی بات جی آپ بات کریں۔ اب ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسی ایشن، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ دونوں نے جو اپنی اسٹڈیز پیش کی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پوری دنیا کی جو آبادی ہے وہ آبادی اس وقت ہے 8 ارب۔ اس میں سے 2 ارب لوگ جو ہیں ان کو نفسیاتی بیماری، 25% آف دی پاپولیشن جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہے کہیں نہ کہیں سائیکیٹری کے امراض۔ تو 25% پاپولیشن کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پاکستان کی آبادی 25-26 کروڑ ہے تو 7 کروڑ کے قریب 6-7 کروڑ تو لوگ اس میں آ ہی گئے۔ اب اس سے اگلی بات اور بھی میں بتاتا چلوں، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں بار بار اور آپ کے پروگرام کے تھرو ضرور میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آنکھوں کی بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس آنکھیں ہوں۔ آنکھیں نہیں ہوں گی تو کوئی بیماری نہیں ہوگی، نہ اس کو چشمہ دور کا لگے گا نہ پاس کا۔ بالکل ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ تو دماغ کی بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہے۔ اس کو یاد رکھ لیں۔ اس جملے کو ذرا کھولیں، ایکسپلین کریں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ دماغ کی بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر شخص کو دماغ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو کہنا، آج سے کہنا چھوڑ دیں کہ کوئی پاگل ہے، کیونکہ اتنے ہی % چانسز آپ کو بھی ہیں۔ لیکن سادی سی بات ہے، اتنے ہی % چانسز ہے، کوئی بھی اسٹریس آ سکتا ہے۔ اور دماغ کی بیماریاں ہوتی کیوں ہیں بھائی؟ جینز، اب سائنس اب اتنی آگے چلے گی کہ جینز بتاتی ہے کہ آپ کو کون سی بیماری کہاں سے ٹرانسفر ہو کے آئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں والدین کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے امی ابو یا دادا دادی، یہ تو انہیریٹڈ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے۔ تو دماغ کی بیماری جو ہے وہ جین سے بھی آ رہی ہیں۔ دوسرا ایٹماسفیئر بھی ہمارا اس کو ٹریگر کرتا ہے۔ دوسرا شخصیت بھی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس میں سائیکیٹری کے امراض ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے، یہ امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ آپ کا جو کویشچن تھا کہ آپ کس طبقے کو زیادہ، بڑے چھوٹے، امیر غریب مشہور، کس طبقے کو کرتے ہیں؟ میرے خیال سے تو اب تک ہم نے لاکھوں مریض فاؤنٹین ہاؤس میں، اور اس سے پہلے میں نے دوسرے اداروں میں، جیسے جہاں میں کام کرتا تھا سائیکیٹری کے النس کے اداروں میں نے دیکھا کہ دنیا کے، پاکستان کے ہر طبقے پہ اتنا ہی افیکٹ ہے۔ کہیں امیر ہے تو کہیں غریب ہے، سب پہ ہی اتنا افیکٹ آتا ہے۔ ہاں، اب اس کو ٹھیک ہونے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ لوگ ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں تو کچھ جعلی بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بیماری کا ایک نیا مسئلہ ہے۔ ہاں، تو اس پہ جو ہے نا وہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، مجھے تو اس بات کا پتہ ہے کہ جس چیز پہ آپ بات کرتے ہیں نا وہاں کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ سائیکیٹری کے امراض ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا المیہ ان کا یہ۔ اب دیکھیں، آپ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، آپ کے پاس بڑے لوگ کو بھی ہڈی میں درد لوگ آ جاتے ہیں، پراؤڈلی آپ کے پاس آتے ہیں، بلکہ لوگ مشورہ دیتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے چیک کرائیں۔ میں بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بہت زبردست ڈاکٹر ہیں، آپ ان کے پاس جا کے چیک کرائیں، تو لوگ بڑے پراؤڈلی آسانی سے آ جائیں گے۔ لیکن سائیکیٹری کے امراض کے بارے میں لوگ نہیں بتاتے، وہ بتاتے ہی نہیں کہ میں بھی کبھی پیشنٹ تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی کو، میری بہن کو سائیکیٹری کے النس ہو جائے، انہیں نانا بتانا نہیں کسی کو، شادی نہیں ہوگی، اور اگر شادی ہو جاتی ہے تو کہیں گے ہمیں پاگل دے دی۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں سائیکیٹری کے امراض بڑھنے کی، وہ اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہے ہیں۔
اس کی وجہ یہی چھپانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی سائیکیٹری کا مرض ہو جائے, کوئی اسپیشل بچہ پیدا ہو جائے, کوئی ڈرگ ایڈکٹ رہتا ہے, وہ فیملی ڈاکٹر صاحب شادیوں میں نہیں جاتی, وہ فیملی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے جاتی, وہ فیملی جنرل گیدرنگ میں نہیں جاتی, کیونکہ جو ہمارا پیتھولوجیکل معاشرہ ہے, یہ ہمارا ایسا معاشرہ, آپ نے بڑا لفظ بولا پیتھولوجیکل معاشرہ. یہ پیتھولوجیکل معاشرہ جو ہے وہ اسی بچے کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے کہ جو نشہ کرتا ہے, اسی بچے کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جس کو طلاق ہو گئی ہے, اسی بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو اسپیشل بچہ پیدا ہوا ہے, یا اللہ تعالیٰ کا کوئی امتحان ہے تمہارے ساتھ, یہ تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو جو خاندان ہے وہ آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایوریج خاندان جو ہے وہ 7 سے 8 لوگوں کے درمیان ہے, مشتمل ہوتا ہے. اس طرح سے آپ ایک بیماری لے لیں, ڈرگ ایڈکشن, 1 کروڑ ڈرگ ایڈکٹ پاکستان میں رہتے ہیں, اسے گھر میں 7 سے 8 لوگ رہتے ہیں, تو چلیے ملٹیپلائی کریں, 7-8 کروڑ لوگ افیکٹڈ بائی ون ڈیزیز. بہن کی شادی ہو جائے وہ کہتے ہیں نشئی کی بہن ہے, چھوٹا بھائی کالج پڑھنے جا رہا ہے کہتے ہیں نشئی کا بھائی ہے, ماں باپ دکان میں کام کرتے ہیں یا لڑکی ٹیچر پڑھاتی ہے, کہیں کچھ کرتی ہے, وہ وہاں یہ بات ہی نہیں کر سکتے. آپ سوچئے کہ ان پر کتنا بڑا اسٹریس ہے. ایک بیماری کا افیکٹ جو ہے وہ 7 کروڑ لوگوں پہ. یہ ہے وہ ہمارا معاشرہ جس کی وجہ سے سائیکیٹرک النس بڑھتی جا رہی ہے. فاؤنٹین ہاؤس میں میں نے 22-23 سال میں جو دیکھا, اور اس سے پہلے دوسرے سائیکیٹرک اداروں میں, کون سا طبقہ ہے جس کے لوگ ہمارے پاس ایڈمٹ نہیں ہوتے؟ نہیں تو بڑے لوگ کیوں آتے ہیں؟ بڑے لوگ یا مشہور لوگوں کو تو نہیں امراض ہونے چاہیے. یہ میں اب آپ کو کیا بات بتاؤں, میں نام لینا بھی نہیں چاہتا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بڑا خاندان, وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا خاندان, اس کا ایک بچہ ہمارے اسپتال میں رہتا تھا میرے آنے سے پہلے. اچھا وہ لینگویج جو تھی نا اس کی مجھے سمجھ بھی نہیں آتی, یا انگریزی بولتا تھا وہ. اچھا 2002 کی بات ہوگی, اس سے بھی پہلے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے, کیونکہ میں نے جب اس کو دیکھا وہ کافی بڑی عمر عرصے سے تھا وہاں. تو یا تو وہ لینگویج اس کی انگریزی ہوتی تھی یا وہ کوئی اور لینگویج بولتا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. ایک دن ایک گاڑی آ کے میرے پاس ہاسپٹل میں رکی ہے, بلیک رنگ کی گاڑی, بلکہ ایک نہیں 2 گاڑیاں آ کے, اس میں سے خاتون نکل کے آئی. میرے اسپتال کے اندر میرا کمرہ جو ہے وہ پہلا کمرہ ہے تو شیشے سے نظر آیا. انہوں نے کہا جی یہاں کا انچارج کون ہے؟ انہوں نے کہا جی. وہ میرے پاس اندر آ گئی, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب دروازہ بند کر دیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ؟ مجھے کہا نہیں, انہوں نے بڑا برقع وغیرہ پہنا ہوا تھا, مطلب میں ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا. وہ بلکہ جو شیشے کے باہر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں تو ان کو نہیں جانتا, لیکن ہسپتال میں جب میں آیا ہوں کہ جب سے ہمارے پاس رہ رہے ہیں اور یہ اس طرح کی لینگویج بولتے ہیں, مجھے کہتے ہیں یہ میرا دیور ہے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ جب انہوں نے اپنے انٹروڈکشن بتائی اور انہوں نے کہا جی ہم کسی اور پیشنٹ کو لے کے آئے, لیکن میری آئیڈینٹی آپ نے کسی کو نہیں بتائی. اس کا نام صلاح الدین ہے, یہ امریکہ میں رہتا تھا, وہاں پہ ایک بڑی انسٹیٹیوٹ کا یہ ڈائریکٹر تھا. اچانک کچھ دنوں اس کے خیال اس کو یہ آنے لگا, جب میں گھر آتا ہوں تو یہ پردہ ہلتا ہے. اچھا. تو اس کو یہ شک ہوتا تھا کہ میری بیوی سے کوئی ملنے آتا ہے, تو اس نے اپنی بیوی اور اپنی جوان بیٹی دونوں کی گردنیں کاٹ دی. اوہ مائی گاڈ. امریکہ کے اندر. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ کسی اسائلم میں رہا اور اس کے بعد وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا. اگلی جو بدقسمتی اس صلاح الدین کی رہی کہ اس کی فیملی نے کیا کیا کہ گھر میں کسی کو بتانے کے بجائے فاؤنٹین ہاؤس کے گیٹ پہ رات کو چھوڑا اور چلے گئے. اب نہ ہمیں آئیڈینٹی اس کی پتہ تھی, نہ ہم اس کا خیال کر سکتے تھے, کیونکہ ہم نے کسی پیشنٹ کو باہر تو نہیں نکالنا, ہمارا تو رول ہی یہ نہیں. یہ جو بھابھی تھی اس کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ یہ بندہ کون ہے, اور الٹیمیٹلی وہ ہمارے پاس ہی رہا کافی عمر. جب اس کی ہو گئی ریسنٹ پاس میں اس کا انتقال ہوا, میانی صاحب میں وہ رہتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے وہ سائیکیٹری کی بیماری جس کو 50-55 سال سے ہم ڈیل کرتے ہیں. اس کو اسکیزوفرینیا. اچھا یہ کیا بیماری ہے جو جس کو اسکیزوفرینیا مالکولیا کہتے ہیں, اور یہ 1-2% آف دی پاپولیشن ہوتا ہے پوری دنیا میں. اس میں ہوتا کیا ہے مثلا؟ اس میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں, اس میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں, اس طرح خیال آتا ہے کہ 2 لوگ میرے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ دشمن ہے میرے. اچھا. یا اس طرح کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ جو کہتی ہے اس کو حکم دیتی ہیں کہ اس کو مار دو. جبھی تو لوگ جاتے ہیں جادو کا کہانی جو شروع ہوتی ہے وہ جادو ہے. یہ نیورو ٹرانسمیٹر کا ریالٹی میں نہیں ہوتی وہ چیز. ریالٹی میں ہوتی کوئی نہیں ہے جی. کوئی شخص جو آرڈر دے رہے ہیں, اب نیورو ٹرانسمیٹر کا امبیلنس ہوتا ہے. لیکن ہمارا طبقہ جو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا وہ جاتا ہے جعلی بابوں کے پاس, اور یہ بدقسمتی پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ نقصان پھر سائیکیٹری کے امراض میں خاص طور پہ مالکولیا یا شیزوفرینیا کے اندر
وہ نقصان یہاں تک ہو سکتا ہے کہ جان بھی جا سکتی ہے, جان لی بھی جا سکتی ہے. تو 1 to 2% کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو 25 لاکھ یا 50 لاکھ کے قریب اسکیزوفرینکس پاکستان میں رہتے ہیں, جن کو کبھی نہ کبھی زندگی میں ہاسپٹل کے ایڈمیشن کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور بغیر دوا کے وہ زندگی گزار بھی نہیں سکتے. اور آپ کو پتہ ہے سائیکیٹری کی النس کہ پاکستان میں کتنے اسپتال میں اور کتنے تھوڑے بیڈز ہیں سائیکیٹری کی النس کے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے سٹوری جس طرح بتائی ہے, ظاہر ہے ایک بڑی افسوسناک سٹوری ہے کہ فیملی بھی پریشان ہوتی ہے, اس نے وہاں پہ اپنی بیوی کو بھی مار دیا, سب کچھ کیا. کہاں انٹرپٹ کر کے اس بندے کو یہ کرنے سے روکا جا سکتا ہے یا وہ ایک مفید شہری بن سکتا ہے؟ ویئر ٹو انٹرپٹ. دیکھیں بہت زبردست اور خوبصورت سوال آپ نے کیا. دیکھیں یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں نا, خاص طور پہ اسکیزوفرینیا یا بائی پولر جو بہت کامن ہے, ڈرگ ایڈکشن جو بہت کامن اب ہوتی جا رہی ہے ینگ ایڈلٹس کے اندر, ان کی جو ایوریج اسٹارٹ ہونے کی عمر ہے وہ 15 سے 25 سال کے درمیان ہے. اچھا. اور وہ ان کی جو ہے نا وہ ٹریٹس پتہ چل جاتے ہیں, ان کے بیہیویئر سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اکیلے رہنا شروع کر دیا ہے, اداس رہنا شروع کر دیا ہے, کوئی اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی ہے. ہمارا جو المیہ ہے نا ڈاکٹر صاحب, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو ڈاکٹر سے ریلیٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹینشن میں ہے, بہانے کر رہا ہے, یہ بہانے بھی کر رہا ہے, ڈرامے کر رہے ہیں, جیسے ڈرامہ کر رہا ہے. لڑکی اگر کر رہی ہے تو بولی ایسے ہی ڈرامہ ہے, شادی اگر ہو گئی ہے تو پھر بھی ڈرامہ ہے. اور زیادہ تر بات اگلی بات آپ جو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ جی اس پہ کسی نے جادو کرایا, اس کو نظر لگ گئی ہے, اس پہ تعویذ کرایا, جی بھابھی نے تعویذ کرا دیا ہے, جی خالہ چاہتی نہیں ہے کہ اس کی ترقی ہو سکے اس لیے یہ اس کے اوپر جادو کرا دیا گیا ہے. یہ وہ جو المیہ ہے نا, یہ آپ ایک اور حیران کن بات کی, تو پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں نا, ساری دنیا میں اس طرح کے جو ڈیزیزز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ڈیلے جو ہے وہ ایوریج 8 سال ہے. ٹریٹمنٹ شروع ہو رہی ہے جب پہلے دن شروع ہونی چاہیے, وہ ڈیلے 8 سال کا ہے. تو پاکستان میں جہاں پہ لوگ مانتے ہی نہیں ہے کہ سائیکیٹری کی ڈیلے ہے, یہاں پہ تو سالوں زندگی گزر جاتی ہے. 25 سال چھوڑے 50 سال کی عمر ہمارے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک فیملی کو جانتا ہوں کہ وہ بچی جو تھی, بیٹے کی پیدائش کے بعد اس کو یہ مسائل آنے لگے, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, اس کو لگتا تھا دم گھٹ رہا ہے, سانس بند ہو رہا ہے, اس طرح کے مسائل. اس کے میاں نے بڑی ہمت کی کہ وہ اس کو لے کے آیا لاہور میں ہاسپٹل, لیکن اس کی پوری فیملی پیچھے سے اس پہ یہ چڑھائی کی ہوئی تھی کہ یہ بیگم کا جوروں کا غلام ہے اور یہ بیوی اس کے ڈرامے کر رہی ہے, سانس سے اس کی بن نہیں رہی, تو یہ الگ ہونے کے لیے یا امپورٹنس لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے. یہ اس نے مجھے خود بتایا, اس بندے نے بڑی ہمت کی کہ وہ اپنی بیوی کو لے کے آیا لاہور. کیسی بات بتائی آپ نے. اچھا یہ بالکل کہانیاں میں نے سنی. اچھا میں اس سے ریلیٹ کروں گا آپ کو اس بات سے, اور میں اس بندے کو سلام بھی کروں گا جس نے اتنی بڑی بغاوت کری اس معاشرے میں, جیسے گنگا رام نے بغاوت کی. ایک بڑے نامور چیف جسٹس گزرے ہیں اور شریعہ کے بھی چیف جسٹس گزرے ہیں. ہمیں اتفاق سے ان کے ساتھ ملنے کا موقع ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا, آپ اس پہ سیمینار کریں, میں اسلام آباد سے آپ کے سیمینار میں آؤں گا. اور ان کے کہنے پہ ہم نے ایک بہت بڑا سیمینار کیا جس میں ہم نے ساری فیملیز کو بلایا, پیشنٹس کو بلایا, سب کو اویئرنیس دی. 7% آف دی پاپولیشن جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں, 7% ایسی عورتیں ہیں ان کو یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے. اب تو پری پارٹم ڈپریشن بھی جو ہے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے, اور اس میں یہاں تک ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کے اندر کہ بچے کو جان کو خطرہ ہوتا ہے. اچھا, بچے کو وہ مار سکتی ہے, اس کے لیے کہ وہ اتنی تکلیف میں ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح کے خیالات ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی مار سکتی ہے, ایون بچے کو بھی مار سکتی ہے. تھوڑی سی دوا دے کے اس کی اور پورے خاندان کی دوا زندگی بچائی جا سکتی ہے. کہاں فیملی کیا الزام لگا رہی ہے کہ اپنا گھر الگ کرنے کے لیے چکر چلا رہا ہے بندہ. یہ جو آپ نے بات بتائی یہ اتنی کامن ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہ ذرا سی کوئی ٹریٹمنٹ کا مسئلے ہوتے ہیں, ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو فیملی کہتی ہے یہ تو بہانے, بلیم گیم یہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے.